السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فیصل مدنی، آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج پریکٹس چل رہی ہے جی آفس میں بیٹھ کے کہ ہم کس طرح اپنے لائیو سیشن کو چلا سکتے ہیں نیوز کے طور پر، انٹرویوز کے لیے ہم کیمرے اور مائک کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو آواز کیسی آ رہی ہے بس یہ بتلاتے جائیے۔ عنوانات تو بہت سارے ہیں، آپ جانتے ہیں میرے 16-17 سال کی جو زندگی ہے وہ ایک تحریک سے جڑی ہے، اور میرا مقصد فقط آج تک یہی رہا ہے کہ ہم کس طرح ختم نبوت کے اس تحریک کو ہر میدان کے اندر آواز اٹھا سکیں تاکہ ہماری آواز ہر کسی تک پہنچ جائے۔ لیکن اس کے لیے ظاہری طور پہ یہ لازمی تھا کہ ہم ہر اس میدان کے اندر ہم ہر اس میدان میں کام کریں جس میدان میں قادیانی ہم سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ ہماری محنت کا میدان مسجد، مدرسہ، مذہبی ادارے یا مذہبی طبقات ہی رہے ہیں، لیکن جب کہ اگر دیکھا جائے تو قادیانیوں کا جو طریقہ واردات رہا ہے آج تک، وہ نہ ہماری مساجد ہیں، نہ ہمارے مدارس ہیں، نہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے۔ پھر ایسا کیا تھا کہ قادیانی آج بے حد معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے بندے جو ہیں وہ ان میدانوں کے اندر بھجوا دیے ہیں۔ میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں وہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ہماری خامیاں، ہماری غلطیاں ہیں کہ جو ہمارے پاس قانون ہونے کے باوجود، پابندیاں قادیانیوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح تیار نہیں کیا کہ ہمارے بچے کل کو جب وہ کسی عہدے یا مقام پہ پہنچے تو اس عہدے یا مقام پہ آنے کے بعد وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی پہرے داری اور رضاکاری میں بھی بہترین خدمات سر انجام دے سکتے۔ لیکن یہ قصور تو میرا اور آپ کا ہے، اب کسی اور کا قصور تو نہیں ہے۔ لیکن اب اگر ہمارا قصور ہے ہی تو پھر کیا ہم اس غلطی کو بار بار دہراتے رہیں گے؟ کیا یہ غلطی بار بار ہوتی رہے گی، یا پھر یہ غلطی کو ہمیں سدھارنا چاہیے؟ اگر تو یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے تو اس غلطی کو سدھارنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر یہ ذمہ داری میں اور آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ قادیانی آج تعلیمی شعبے میں ہیں، قادیانی آج ہائی کورٹ میں ہیں، قادیانی آج سپریم کورٹ میں، قادیانی آج عدالتوں میں موجود ہیں، قادیانی آج تقریباً پاکستان کی بیوروکریسی میں موجود ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج یہ طبقہ ہمارے اوپر بھاری ہو چکا ہے اور ہم اس طبقے کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، حالانکہ ہر مسلک نے ان کے خلاف تحریک چلائی ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے سرگودا کے اندر ایک دکان ہے، ظفر بک ڈپو کتابوں کی دکان ہے، بڑی معروف ہے، جو سرگودا میں ہمارے دوست ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب ظفر بک ڈپو دکان تو کتابوں کی ہے، تو اس کا طریقہ واردات کام کرنے کا یہ تھا کہ یہ سرگودا کے اندر مختلف جو سکولز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت یہ اپنے اثر رسوخ پھیلاتے، سکولز کو فنڈز دیتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے، اور ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیتے کہ وہ بچوں کی کتابیں، کاپیاں، یونیفارم وغیرہ جو ہے وہ ہم سے خریدیں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہر ادارے کی ایک اپنی پالیسی اور مجبوری ہے، انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، جس کے اندر ایگریمنٹ کی وجہ سے بہت سارے حالات، معاملات جو ہمارے سامنے آئے تھے وہ یہ تھے، کچھ تو حالات سے مجبور تھے اور کچھ ہمارے مسلمانوں کے رویوں سے تنگ تھے کہ مسلمان بزنس تو کر رہے تھے، لیکن بزنس کی وجہ سے وہ بے حد بزنس کا معیار یہ تھا کہ وہ لوگ ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کر رہے تھے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سرگودا میں ہر طرح کی تحریک اٹھی، ختم نبوت کی تحریک بڑے عروج پہ گئی، لیکن اس کے باوجود ظفر بک ڈپو 1 سے 2 ہو گئی، یعنی کہ 1 تھی تو 2 ہو گئی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 ہے تو دوسری کیوں ہی۔
جب اتنی پاورفل تحریک ختم نبوت اور اتنے بڑے بڑے اکابرین ختم نبوت یہاں سرگودا میں موجود تھے، تو اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ پھر اس انداز میں کیسے چلی؟ تو جو مجھے لگتا ہے، مجھے نظر آتا ہے، وہ یہی تھا کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جو میں نے محسوس کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے سرگودا کے اندر پھر بک ڈپو والوں کے اوپر ریسرچ کی کہ بک ڈپو کا بزنس جو ہے یہ کس طرح چلتا ہے. تو مجھے نظر آیا کہ بک ڈپو والے جو ہیں یہ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ لین دین یا معاملات نہیں کرتے تب تک ان لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتا. تو میں نے پھر ان کا دیکھا کہ ان کا ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ اداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین معاملات جب تک نہ ہوں تو تب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بزنس جو ہے وہ ٹھیک طرح نہیں چلتا. تو میں نے سرگودا کے اندر جتنے بھی بک ڈپو والے تھے ان کی لسٹ بنائی، تو یہ 37 غالباً بک ڈپو والے شاپس بنی جو ہمارے سرگودا شہر کے اندر موجود تھیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایک ختم نبوت کے عنوان پہ ہم نے ایک باقاعدہ بک سیلرز ایسوسی ایشن بنائی، ختم نبوت بک سیلرز ایسوسی ایشن، جس کے اندر ان تمام بک ڈپو والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ ہم کس طرح اس بندے کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. اب یہ جلسوں جلوسوں والا کام نہیں تھا. تو بک ڈپو والوں سے میں نے عرض کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ ہم سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ صرف اور صرف جس کتاب کا ظفر بک ڈپو ڈسٹریبیوٹر ہے آپ اس سے وہ کتاب لینا بند کر دیں اور بائیکاٹ کر دیں. جب آپ بائیکاٹ کر دیں گے تو پھر وہ بک جو ہے وہ رک جائے گی. اگر کوئی آپ سے وہ کتاب طلب کرتا ہے تو انہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ کتاب کا ڈسٹریبیوٹر مرزائی ہے اور اس لیے یہ کتاب ہم نہیں رکھتے، لہٰذا آپ بھی یہ کتاب نہ خریدیں. اب اس سے یہ ہوا کہ ایک تو ڈسٹریبیوٹر جو تھے وہ ہمارے سامنے آ گئے اور دوسرا جن سکولوں نے وہ بکس لگائی تھیں وہ لوگ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے. اب جب یہ دونوں طبقات ہمارے سامنے آئے تو پھر ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی. مثال کے طور پہ لاہور کا ایک قاری پبلشر تھا مذہبی، لیکن اس کے ساتھ جب بات کی تو اس تاریخ سے پہلے تو اس نے کہا جی میرا تو کاروبار ہے، میں تو بالکل یہ کام نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اپنی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا ہوں. بڑی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آیا. تو بعد میں جب ہم نے تحریک چلائی کہ آپ اس کی کتابیں لینا، بک سیلرز والوں کو کہا آپ بند کر دیں. جب بند ہوا تو وہ لاہور سے سرگودا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اللہ کا واسطہ ہے میری ڈسٹریبیوٹر جو ہے آپ کسی مسلمان کو دے دیں. پھر متبادل ہم نے کسی اور مسلمان بھائی کو اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ دلوا دی. اب اس کے بعد جن اداروں کے سکول والوں کے ساتھ ان کا لین دین تھا، ایگریمنٹ تھا، ہم ان سکول والوں کے پاس گئے اور ان سکول والوں سے جا کے گزارش کی کہ آپ برائے کرم مہربانی کریں، آپ ان قادیانیوں سے لین دین نہ کریں اور ان کے ساتھ آپ معاشی، سماجی، اقتصادی بائیکاٹ کریں. تو انہوں نے 2 مسائل ہمارے سامنے رکھے. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان تجارت جو مسلمان ہیں وہ اپنی ایگریمنٹ پورا نہیں کرتے، یعنی کہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، اپنی سروس جو ہے وہ بہتر نہیں کرتے. اور دوسری جو چیز انہوں نے بتلائی وہ یہ تھی کہ مسلمان ایک تو ایگریمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرتے، بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا مایوس کن ان کی سروس ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمیں اس کے مد مقابل آپ کوئی ادارے دیں کہ جو ہمیں مسلسل ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کریں. تو اس کے اوپر پھر میں نے دوبارہ سے بک سیلرز ایسوسی ایشن سرگودا کے جتنے بڑے بڑے بک ڈپو والے تھے ان کی ایک میٹنگ بلائی، جس میں امین بک ڈپو والے ہمارے بھائی عدنان تھے، جس میں ہمارے جدید بک ڈپو والے تھے، اس کے علاوہ میزان بک سینٹر والے تھے، میزان بک ڈپو والے تھے. یہ اس طرح کے 5-6 بک مارٹ والے بھائی تھے ہمارے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا کوآپریٹ کیا. شاہین شاپنگ سینٹر والے ہمارے چودھری صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ تھے، وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے. ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ آپ جس کے اوپر ہاتھ رکھیں ہم آپ کی سروس جو ہے ان کی شکایات دور کریں گے. تو اب یہ بات میں نے جب ان سے دوبارہ کی تو آپ حیران ہوں گے، جب میں دوبارہ ایک بہت بڑے سکول کے ساتھ جب یہ بات ان کے ساتھ سیٹنگ کرنے کے لیے گیا تو ان کا 3 سے 4 لاکھ روپیہ ماہانہ بل بنتا تھا صرف قادیانی ظفر بک ڈپو کا. تو انہوں نے اتنے پیارے انداز سے ویلکم کیا اور ان کا کہنا تھا بھائی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہمارے مسلمان ہماری ریکوائرمنٹ پوری کریں اور ہمیں سروس اچھی دیں تو کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نبی لاسٹ پرافٹ ہیں، ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم ان کے بعد ہم کیوں کسی ظالم کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کی جو اقتصادی زندگی ہے ہم وہ دیں.
لیکن جب یہ سننا تھا تو ظاہری بات ہے ایک بڑا دکھ اور افسوس کی بات تھی کہ غلطی تو میری ہے. اب یہ تھا کہ ہم نے جب میں نے کہا جی ہم آپ کس ادارے کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی بھائی فیصل آپ بتائیں آپ ہمارا ایگریمنٹ کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں 6 ادارے دیتا ہوں, ایک ادارہ نہیں, آپ کو صرف ایک ظفر بک ڈپو چھوڑنا ہے, اس کے بدلے میں 6 ادارے جو ہیں وہ آپ کو سروس دیں گے, اور گارنٹی میری ہوگی انشاءاللہ آپ کو جب بھی کبھی کمپلین ہو آپ نے فوراً مجھے بتانا ہے, انشاءاللہ آپ کو وہ نہ پہنچائیں گے تو ہم ختم نبوت کی جماعت کے تحت آپ کو وہ چیزیں مہیا کریں گے. وہ خوش ہوئے, انہوں نے فوراً سارے کا سارا ایگریمنٹ کینسل کیا مرزائیوں کے ساتھ اور نیا ایگریمنٹ کیا. انہوں نے کہا جی پھر ہم ایک بک ڈپو والے کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم 6 کے ساتھ کرتے ہیں. ہم پورے سکول کے اندر اعلان کر دیں گے کہ ہر سکول جو ہمارے سکول کا ہر بچہ ان 6 بڑی جگہوں سے جا کے ہمارے سکول کی ہر چیز کو خرید سکتا ہے. اب ایک بات تو یہ تھی. اس کے بعد الحمدللہ ہم دیگر جگہوں پہ گئے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف 50 سال کی تحریکی زندگی تھی لیکن ظفر بک ڈپو قادیانیوں کا 1 سے 2 ہوا, لیکن اس کا نقصان نہیں, اس کا نقصان ہو رہا تھا, فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو جب میں نے یہ نئی طریقے سے کام کرنا شروع کیا تو قادیانی ظفر بک ڈپو سرگودا کا یہ وہ ادارہ ہے جو سرگودا میں سب سے زیادہ قادیانیوں کو ڈونیٹ کرتا ہے, قادیانیوں کو سب سے بڑا سپانسر کرنے والا دوسرے نمبر کا ادارہ ہے. یہ میں بات آپ کو کیسے کر رہا ہوں, ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس چیز کا کہ قادیانی ظفر بک ڈپو قادیانیوں کے سرگودا مین مرکز کا ریکارڈ ہم تک پہنچا ہے, جس کے اندر قادیانی ٹارگٹ چندہ جدید وقف بالغان کے نام پہ, یعنی کہ ہمارے سکول کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں کے اوپر 2009 کی رپورٹ کے مطابق 23.5 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچ کرتے تھے. یہ سوچنے کا مقام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ 23.5 لاکھ روپیہ ماہانہ قادیانی جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اوپر, اور ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اور قادیانیت کی تبلیغ کرنے کے لیے. یعنی کہ کسی کو 5,000 دے دیا, کسی کو 10,000 دے دیا, کسی کو 20,000 دے دیا, کسی کی فیس جمع کرا دی, کسی کو کتابیں دے دی. اب یہ سارا سلسلہ تھا تو اس کو جلسوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کب تک انہی چیزوں کے اندر اپنا کام کریں گے اور کب تک ہم اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کسی کو متبادل نہیں دیں گے آپ کسی بھی باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو برادر میں نے اللہ کے فضل سے ہم نے جب یہ کام کیا تو ظفر بک ڈپو اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہوا کہ سرگودا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں نے الحمدللہ قادیانی ظفر بک ڈپو کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. نہ جلسہ کیا, نہ جلوس کیا, نہ کوئی احتجاج کیا, نہ کوئی ہماری انویسٹ ہوئی. صرف یہ انویسٹ تھی کہ ہم نے بک سیلرز ایسوسی ایشن والوں کی جو دعوت کی, انہیں جو کھلانے پلانے کے لیے تھوڑا بہت خرچ کیا, انہیں اکٹھا کرنے کے لیے جو ہمارا تھوڑا بہت خرچ آیا تھا, یا پھر انفرادی ملاقاتیں جا کے ان کو قائل کیا کہ آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں. وہ جتنے دن لگے, 1 مہینہ غالباً لگا تھا, یا آنے جانے کا پیٹرول کا خرچہ تھا, اس سے زیادہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوا. اب اس سے اگلا مرحلہ ہم نے ایک کام کرتے ہیں اور اس کے اگلا جو ہم پہلو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا کہ ہم اب اس کام کو اچھے طریقے سے سمیٹ لیں. اب ہونا نہیں تھا کہ ہم سمیٹتے. اب ظفر بک ڈپو 2 بن چکے تھے, لیکن اس کا فائدہ ہماری تحریک کا یہ ہوا کہ جب ان کا بائیکاٹ کرنا سٹارٹ ہوا الحمدللہ, اس میں ہمارے مین کردار میں ان 2 بھائیوں کا نام ضرور لوں گا. اللہ پاک ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے 8 بلاک کے 2 نوجوان ہیں, میں ان کا بس وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ میں جن کا نام لے رہا ہوں. انہوں نے انتہائی اس تاریخ کے اندر وہ مین ریڑھ کی ہڈی تھے, مین ریڑھ کی ہڈی. اللہ رب العزت نے انہیں ایسا نوازا تھا کہ اس تاریخ میں صرف ہم 3 بندے تھے, 3, ایک میں اور 2 نوجوان اور. اس پوری تحریک کا صحرا ان 2 نوجوانوں کے سر پہ جاتا ہے. میرا اس کے اندر صرف یہ تھا کہ ایک آئیڈیا تھا, اور مین ان نوجوانوں کی ورک تھی کہ جنہوں نے سکولوں کے اندر ایک ہلچل مچا دی تھی طالب علموں کے اندر. اب اس کے بعد ظفر بک ڈپو ظاہری بات ہے اس کا بزنس جا رہا تھا. یاد رکھیے ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ کفر آپ کے جلسوں جلوسوں سے ڈرے یا نہ ڈرے, لیکن اپنی معیشت کو گرتا ہوا دیکھ کے وہ ضرور گھبرائے گا, وہ ضرور ڈرے گا, وہ ضرور چیخے مارے گا, اور آپ تک وہ اپنی آوازیں ضرور پہنچائے گا کہ کسی طرح آپ اس معاملے کو دب جائیں, آپ روک دیں. تو یہ معاملہ جب چلا تھا
تو اس مین کام کے اندر امین بک ڈپو الحمدللہ انہوں نے بہت سب سے مین بڑا کام، ہمارے امین بک ڈپو والے بھائی عدنان صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، انہوں نے مین اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا تھا بک ڈپو والوں کو اکٹھا کرنے میں، اور بہت بڑی مالی قربانی بھی انہوں نے دی تھی اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ ظفر بک ڈپو نے ڈی پی او سرگودا کو درخواست دی کہ ایک مولوی ہے جو میرا کاروبار تباہ کر رہا ہے، وہ مجھے اس سے میری جان کو بھی خطرہ ہے اور میرے بزنس کو خطرہ ہے کہ یہ باقی بک ڈپو والوں سے پیسے لینے کے بعد وہ بک ڈپو والوں سے پیسے لینے کے بعد ہمارے بزنس کو تباہ کر رہا ہے۔ تو جب یہ بات چلی تھی تو اس کے بعد اس نے ڈی پی او سے باقاعدہ طور پہ 8 مہینے تک انہوں نے سیکیورٹی لیے رکھی، جو پولیس والے اس کے پاس ہر وقت موجود ہوتے تھے ان کی دکان کے پاس سیکیورٹی دیتے تھے۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ یہ تو وہ اس کی معیشت گر رہی تھی، اسے کرنا چاہیے تھا جو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ایسے طریقوں سے ہم کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے کام کا انداز یہی تھا، بے شک پولیس انوالو ہوئی، بعد میں کیس بنا، جو بھی ہوا وہ ایک الگ معاملہ تھا، لیکن اس کے ضمن کے اندر جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ 80% جو بزنس تھا وہ ان کا لو چلا گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے بہت سارے معاملات کچھ اس طرح کے بگڑ گئے تھے کہ کچھ اندرونی معاملات میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے یہ تحریک دب گئی، ہمیں مجبوراً اس تحریک کو روکنا پڑا اور ہمیں بیک پہ آنا پڑا۔ اس میں تھپڑ بھی کھائے، میں نے خود کھائے ہیں تھپڑ، کچہری سرگودا کچہری بازار چوک کے اندر مجھے تھپڑ مارے گئے، لیکن تھپڑ کا مجھے دکھ نہیں ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے ان مسلمانوں کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا انہیں تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ یار ہم جو کام کر رہے ہیں یہ غلط نہیں کر رہے، یہ کام بہت بڑا کام تھا کہ ایک غلط مس گائیڈ کرنے والے ایک بندے کی باتوں میں آنے کے بعد جو کچہری بازار کے اندر بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے تھپڑ مارے گئے اور انتہائی غلیظ قسم کی گالیاں بھی دی گئیں، لیکن مجھے وہ گالیاں اور وہ تھپڑ آج بھی یاد ہیں، لیکن الحمدللہ انہی گالیوں اور تھپڑوں نے آج مجھے فیصل بنایا ہے، آج میں فیصل ہوں تو انہی کی وجہ سے ہوں۔ لیکن میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ برادرم، اگر ہم آج کسی بھی ایک ادارے کو، وہ قادیانی ادارہ ہے مثال کے طور پہ، وہ شیزان کمپنی ہے، تو شیزان کمپنی وہ ہمارے جلسوں جلوسوں سے میرے خیال میں دیکھیں غلط ہو سکتا ہے، ہم جلسے جلوسوں کو ان کے تعارف کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بائیکاٹ کے لیے ہمیں کوئی پالیسی اور بنانی پڑے گی، ہماری پالیسی تبدیل ہونی چاہیے، ہماری پالیسی اس سے یکسر مختلف ہونی چاہیے، اور وہ پالیسی بیٹھ کے ہم بنا سکتے ہیں کہ ہم اویئرنس پروگرام تو ہر جماعت کر رہی ہے کہ شیزان قادیانیوں کی ہے، آج اسے 10 سال 20 سال نہیں ہوئے اس پہ آواز لگتے ہوئے، شیزان کمپنی جب سے آئی تب سے وہ قادیانیوں کو کھلم کھلا سپورٹ کر رہی ہے، تب سے وہ قادیانیت کی تبلیغ کا پرچار کر رہی ہے، تب سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہے، لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں، ان کی پروڈکٹ بڑھ رہی ہے لیکن ہمارا کام وہاں کا وہاں ہے۔ تو میرے بھائی، آپ اس کی کمپین چلانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے علاقے کے جو شیزان کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، ان ڈسٹریبیوٹروں کو آپ ملیں اور ان سے یہ التماس کریں کہ آپ اپنے علاقے کے اندر شیزان کمپنی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا انکار کر دیں کہ ہم کسی صورت میں شیزان کمپنی کی ڈسٹریبیوشن نہیں لیں گے، اور جب ہم صرف کسی نے اگر لے بھی لی ہے تو فوراً وہ ڈسٹریبیوشن اسے قائل کریں کہ وہ ڈسٹریبیوشن لینے کے بعد اس کا فوراً ایگریمنٹ کینسل کرے، چاہے اسے تھوڑا بہت نقصان ہو جائے، اسے اس کے بدلے میں جو اللہ رب العزت کے ہاں سے انعامات کی نوید مسلمانوں کو سنائی گئی ہے وہ سنائے، اور اسے کہیں کہ اگر نقصان ہے تو اسے جھیلے، برداشت کرے، اللہ اس کے بدلے میں 10 گنا انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بدلے میں انشاءاللہ جب آپ کے علاقہ کے اندر کوئی شیزان کی ڈسٹریبیوشن نہیں خریدے گا تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے علاقہ کے اندر شیزان کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ مین مسئلہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کے چھوٹے چھوٹے دکاندار کو قائل کرتے ہیں کہ آپ شیزان نہ رکھیں، کہ بھائی آپ ایک دکاندار کو قائل کرو کہ وہ شیزان نہ رکھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ایک پورے علاقے کے ڈسٹریبیوٹر کو اگر آپ قائل کر لیتے ہیں کہ وہ شیزان کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے وہ نہ خریدے، ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ نہ لے، تو آپ بتائیں آپ کے اس کے اندر آنے والی 100 دکان جو ہے وہ شیزان سے پاک ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں
یہ طریقہ بیسٹ ہے کہ ہم اس طرح سے ہم ختم نبوت کے کام کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، اور قادیانیوں کی معاشی جو ایک ان کی دوڑ ہے، اس کی ان کی قادیانیوں کی شہرت کے اوپر ہم قدم رکھ سکتے ہیں کہ تمہاری اگر معیشت ہم انشاءاللہ بائیکاٹ کی ضمن میں شیزان کمپنی کا ہم اس طرح بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی ہم انشاءاللہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے کسی گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی جلسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو فنڈز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے صرف آپ نے ڈسٹریبیوٹر کے پاس جانا ہے، 1 بار جانا پڑے، 2 بار جانا پڑے، 3 بار جانا پڑے، 10 بار جانا پڑے، 100 بار جانا پڑے، 1 مہینہ جانا پڑے یا 10 مہینے جانے پڑے، آپ کو اس کی منت کرنی پڑے، ہاتھ چومنے پڑے یا آپ کو اس کے پیر چومنے پڑے، تو آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے انشاءاللہ. اس کے بدلے میں جو آپ کو سکون اور راحت ملے گی اس کا میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا ہوں. کیونکہ میں نے ایسا کام کرنے کے بعد اس کی لذت اور اس کی جو چاشنی ہے اس کو خود محسوس کیا ہے کہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے آپ کسی کا ہاتھ چومیں گے یا کسی کے آپ پیر چومیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ قادیانیوں کے دامن فریب سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا اور ان کے ساتھ معاشی بائیکاٹ بھی کر دے گا انشاءاللہ. یہ تو آج پریکٹس سیشن تھا، گپ شپ کرتے کرتے میں نے آپ سے یہ چند گفتگو کر دی ہے. ایک واقعہ تھا جو میرے ذہن میں نے آپ کو سنایا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم ایسے نوجوانوں کو آپ کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ العزیز جو حقیقت میں انہوں نے پریکٹیکل ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا ہے انشاءاللہ، اور وہ آپ کے سامنے اپنی روایات ضرور سنائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں واقعتاً آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی ختم نبوت کے کام کو بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. والسلام علیکم. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد.